السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، الکہف پوڈ کاسٹ کی قربانی سیریز کی ایک اور نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا ہوسٹ وقاص ارشد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ قربانی کا عمل نہ صرف ہماری دینی تعلیمات کا ایک اہم جز ہے، بلکہ یہ شاعر اسلام میں سے بھی ہے اور شاعر اللہ میں سے بھی ہے۔ شاعر اسلام یا شاعر اللہ ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جن کی نسبت براہ راست اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہوتی ہے۔ قربانی کی عبادت جہاں ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد دلاتی ہے، وہیں پر ہمیں اللہ رب العزت کی راہ میں اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کرنے کی ترغیب بھی دیتی ہے۔ اسی سلسلے کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے پروگرام میں انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں قربانی کے احکام کیا ہیں، ان کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے۔ محترم ناظرین، قربانی کے شرعی احکامات سے متعلق ہم مزید گفتگو اس بات پر بھی کریں گے کہ قربانی کا اصل طریقہ کیا ہے، قربانی کے جانوروں کا انتخاب کیسے کرنا چاہیے، اور قربانی کے پیچھے موجود اس کی جو روحانی اور اخلاقی اہمیت ہے وہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ایک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک کو بھی ٹچ کریں گے جو کہ بہت یونیک بھی ہے اور بہت انٹرسٹنگ بھی ہے۔ جیسا کہ ناظرین آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان میں بالخصوص عید الاضحیٰ کے موقع پر شہروں میں، دیہاتوں میں، مختلف جگہ پر آپ جیسے ہی عید الاضحیٰ کی آمد آتی ہے، آپ مختلف جگہوں پر بینرز اور پوسٹرز آویزاں دیکھتے ہیں جن پر جلی حروف میں لکھا ہوتا ہے اجتماعی قربانی یا وقف قربانی۔ تو آج اس کانسیپٹ کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ اجتماعی قربانی یا وقف قربانی اصل میں کیا ہے۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے شریعت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کیا ہمیں اس کا کانسیپٹ ملتا ہے یا پھر یہ مختلف اداروں کا ایک نفع کا کاروبار ہے۔ آج جو ہمارے پروگرام میں معزز مہمان موجود ہوں گے، ہم ان سے اس بارے میں جاننے کی کوشش بھی کریں گے۔ ہم امید کرتے ہیں ناظرین کہ آج کی ہماری گفتگو سے نہ صرف ہمیں قربانی کی صحیح ادائیگی کا علم ہوگا، بلکہ ہمیں اس کے پیچھے موجود حکمت اور فلسفے کو بھی بہتر انداز میں سمجھنے میں مدد ملے گی۔ آج کے پروگرام میں جو معزز مہمان میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے، آئیے میں ان کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں۔ الکہف ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کے سی ای او اور روح رواں جناب حضرت حافظ محمد ابراہیم نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں الکہف ویلفیئر پروجیکٹ کے پروجیکٹ ڈائریکٹر جناب محمد امجد بھٹی صاحب۔ آپ دونوں معزز مہمانوں کو الکہف اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کا ناظرین باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال حضرت میں آپ سے کرنا چاہوں گا، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں قربانی کے عمل سے متعلق کیا ہدایات ملتی ہیں؟ احادیث کے اندر تو بہت تفصیل ہے، اگر اس کا خلاصہ اگر کیا جائے تب بھی 5-7 باتیں تو بہت زیادہ ہیں۔ ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد 10 سال مدینہ طیبہ میں جو گزارے، ہر سال آپ نے بلا ناغہ پابندی سے قربانی کی، کوئی ناغہ نہیں کی، اور آخری سال حجۃ الوداع کے موقع پہ، حج کے موقع پہ 100 اونٹ آپ نے قربان کیے، جس میں 63 اپنے مبارک ہاتھ سے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی بی بی فاطمہ کو فرمایا کہ قربانی کے قریب رہو جب ہو رہا ہو عمل۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی فرمایا کہ میرے طرف سے بھی قربانی کرتے رہنا۔ پھر نبی علیہ السلام نے اپنی طرف سے بھی قربانی کی، امت کی طرف سے بھی قربانی کی۔ صحابہ نے پوچھا قربانی کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، سنت ابیکم ابراہیم۔ پھر ان کا ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ جب ہمارے لیے ہوتے نا ایک شوق، بھائی ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ اب کتنے بال ہوتے ہیں؟ پھر فرمایا کہ جیسے ہی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، خون زمین پر گرنے سے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قبول ہو جاتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے قربانی کے جانور کے بال، اون، کھر، گوبر اور خون اور سینگ، ان چیزوں کا ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن کا بھی وزن کیا جائے گا۔ تو بہت ساری اور باتیں ہیں، اور جن کے پاس استطاعت ہو، استعداد ہو اور وہ قربانی نہ کریں، فرمایا ہماری عیدگاہ کے اندر نہیں، قریب بھی مت آئے۔ یہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو قربانی کی اہمیت اور فرضیت، یعنی کہ قربانی کی اہمیت کے اوپر دلالت دیتی ہیں۔ اچھا امجد بھٹی صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جس طرح حضرت نے فرمایا کہ قرآن پاک کی آیات میں واضح انداز میں ہمیں ہدایات ملتی ہیں قربانی سے متعلق، اور پھر احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی واضح ہدایات اس پر روشنی ڈالنے کے لیے کافی ہیں، تو ایک تو ہے کہ انفرادی قربانی کے حوالے سے ہمیں شرعی احکامات کا علم ہونا ضروری ہے،
وہ بھی اس کے بارے میں بھی فرمائیے گا. اس کے ساتھ یہ فرمائیے گا کہ جو اجتماعی قربانی ہوتی ہے، جو ایسے ادارے ہیں، دینی ادارے ہیں یا رفاع عامہ کے دیگر ادارے ہیں جو اجتماعی قربانی کرتے ہیں یا وقف قربانی کرتے ہیں، تو وہ ان قرآن اور خاص طور پر الکہف جیسا ادارہ جو کہ وقف قربانی کرتا ہے، تو یہ اس الکہف وقف قربانی کرنے والا ادارہ قربانی کے شرعی احکام کی پیروی کے لیے ان ہدایات کو کس طرح مد نظر رکھتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا یہ سوال بڑا اہم ہے، کیونکہ یہ ایک ذمہ داری ہے جو لوگ اپنے کندھوں سے اتار کر کے ہمارے کندھوں پر ڈال دیتے ہیں، یا جو بھی ادارے ہیں جو ان کی طرف سے یہ ایک ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ایک ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کیونکہ لوگوں کا اعتماد ہے، لوگ آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے بیاہ پر آپ جو ہے اس فریضے کو سر انجام دیں. تو اس میں شروع سے لے کر آخر تک ہم ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں. اس پر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے، شریعت سے متصادم جو ہے یا شریعت سے ہٹ کر کے کوئی کام کیا جائے. تو پرائرٹی تو یہ ہے کہ جو شرعی تقاضے ہیں، جانور کا اس کا انتخاب کرنا اور جانور کا خوبصورت ہونا اور ہر لحاظ سے وہ مطلب شرعی تقاضوں کے مطابق ہو، بے عیب ہونا. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جناب اس کو جب تک وہ قربان گاہ میں زیادہ نہیں ہے، جب تک سلاٹنگ اس کی ہوتی نہیں ہے، تب تک اس جانور کا اس جگہ پر پہنچنا تو ایک بڑا ذمہ داری کا کام ہے. تو اس میں ہم ایک ہمارا یہ طریقہ کار ہے، ہم یہ پروفیشنل حضرات جو اس کے ایکسپرٹ ہیں، ایک تو جانور پھر ہم ان سے خریدتے ہیں، اور پھر اس میں ویٹرینری ڈاکٹر ہے اس کے بھی ہم مشاورت لیتے ہیں، اور پھر اس کو وہاں تک پہنچانے کے سارے نظم کے اندر ایک بڑا ضابطہ ہے، اس کو پورے طریقے سے انجام دیتے ہیں تاکہ اس کے اندر کوئی کمی نہ رہ جائے جو لوگوں کا ہم پر اعتماد ہے. الحمدللہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے اس کو ہائیجینیکلی، اچھا پھر یہ نہیں ہے کہ اس کی سلاٹنگ تک ہے، پھر اس کی فریزنگ ہے، اس کی چلنگ ہے، اور پھر اس کو وہاں اس دوران وہاں پہنچانا ہے اور مستحقین لوگوں تک وہ پہنچ جائے. تو یہ ایک بڑا مطلب ایک لمبا عمل ہے، اور اس کی پیچھے پوری ایک محنت ہوتی ہے اور پوری ایک ٹیم ہے. بظاہر تو نظر یہی آتا ہے کہ جی آپ نے اس کو دے دیا، اور اس کے پیچھے ایک پورا ایک نظم چلتا ہے، ایک محنت چلتی ہے، اور پھر اس کے بعد جا کر یہ تقسیم ہونے کے بعد یہ الحمدللہ یہ پورا ایک فریضہ پورا ہوتا ہے. اچھا یہ عزت فرمائیے گا کہ جس طرح امجد بھٹی صاحب نے کہا کہ قربانی جو وقف قربانی الکہف بطور ادارہ کر رہا ہے، اس میں شرعی احکامات کو اور اصولوں کو سامنے رکھ رہا ہے، تو شریعت میں ہمیں جانور کے انتخاب سے متعلق کیا ہدایات ملتی ہیں؟ کیا سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں کوئی جانور، مخصوص جانور کی حیت، اس کے رنگ، اس کا موٹا پن، خوبصورت ہونا، کیا اس حوالے سے ہمیں سیرت طیبہ میں ہدایات واضح طور پر ملتی ہیں؟ اگر ملتی ہیں تو یہ فرمائیے گا، اور پھر یہ بھی فرمائیے گا کہ جو الکہف بطور ادارہ وقف قربانی کرتا ہے تو کیا یہ کوشش کرتا ہے کہ ان پیرامیٹرز کو دیکھتے ہوئے جانور کا انتخاب کرے؟ شریعت کے اندر بہت ساری تفصیلات ہیں. ایک ہیں خوبصورتی کے لیے، بہتری کے لیے، اس کا تو کوئی انتہا نہیں ہے. اور اس میں جب انسان انفرادی طور پر خود جانور تلاش کر کے محبت سے، محنت سے خرچ کر کے کرتا ہے تو ان پیرامیٹرز کو جو بہت اعلیٰ درجے کے ہیں تب پورا کرتا ہے. وقف قربانی میں ہمارے پاس بجٹ کا ایشو ہوتا ہے، ہمیں ایک اوسط چیز کو دیکھنا ہوتا ہے. ہم بہت اعلیٰ کو دیکھ نہیں سکتے کیونکہ کاسٹ افیکٹو بنانا ہے. جب کاسٹ افیکٹو بنانا ہوتا ہے تو ہم عوام کی سطح کے مطابق ایک بجٹ بنا لیتے ہیں. اس کے بعد کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس بجٹ کے اندر رہتے ہوئے بہترین سے بہترین، جس کی عمر مکمل ہو، جس کے دانت صحیح ہو، چلتا پھرتا ہو، خوبصورتی گو بہت زیادہ نہ ہو لیکن بہرحال ہو، اور صحت کے اعتبار سے کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، چلتا پھرتا کوئی عیب نہ ہو، اس کا کوئی عضو ایسا نہ ہو جو ڈیمیج ہو. تو ان ساری چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، سینگ دیکھتے ہیں، آنکھوں کو دیکھتے ہیں، ان کا چلنا پھرنا دیکھتے ہیں، ان کی زمین کے اوپر چلتے ہوئے جو گرپ ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ صحیح چل رہا ہے. تو اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہیں. حضرت یہ تو آپ نے ماشاءاللہ نشاندہی کی قربانی کے جانور میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے، جو بنیادی خصوصیات ہیں جن سے اس قربانی کے جو بنیادی پیرامیٹرز ہیں وہ فوکس کیے جائیں تاکہ قربانی ہماری ان شرعی تقاضوں پر پورا اترے. یہ فرمائیے گا کہ قربانی یا اسلام کے دیگر جتنے بھی اعمال ہیں ان میں جو اساس ہے وہ نیت اور اخلاص کا ہونا ہے. تو قربانی کی نیت اور اخلاص سے کیا مراد ہے؟ اس عمل کے اندر نیت اور اخلاص کو کیسے جانچا اور پرکھا جائے گا؟ نیت کو تو اللہ تعالیٰ ہی پرکھ سکتے ہیں، کوئی اور تو پرکھ نہیں سکتا.
ہمارے پاس تو کوئی ایسا پیرامیٹر نہیں ہے کہ ہم کسی کی نیت کو اوپر رکھ سکیں. نہیں، اپنی نیت کے حوالے سے اگر میں بات کروں کہ انسان خود کی نیت کو کیسے ایک اس میں شرعی تقاضوں میں بند کر لے کہ اس کو یہ پتہ ہو کہ میں نے یہ اس طرح کی نیت کرنی ہے قربانی کرتے وقت، یعنی یہ کہ جیسے ہمارے ہاں گوشت کی نیت بھی ہوتی ہے کئی لوگوں کی، یا اور دیگر بھی نیتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنا یہ نیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت کو پورا کرنا یہ نیت، شاعر اسلام کو زندہ کرنا، زندہ رکھنا یہ نیت، اس عمل کو اگلی نسلوں تک پہنچانا یہ نیت، اس سے جو حاصل شدہ گوشت ہے خود کھانا، رشتہ داروں کو پہنچانا، غریبوں کو دینا یہ نیت. یہ سارے نبی علیہ السلام سے چیزیں ثابت ہیں. اور ان کی ساتھ ایک اور چیز بھی، قربانی کے فلسفے میں ہمیں مزاج ابراہیمی دکھایا گیا اور سکھایا گیا اور بتایا گیا. مزاج ابراہیمی کیا ہے کہ جب جو اللہ کا حکم آ جائے بس سر جھکا دو. فلما اسلم وتلہ للجبین، کہ اس سے ثابت یہ ہمیں کرنا ہے کہ اللہ ابھی تو آپ نے جانور مانگا میں نے قربان کر دیا، آپ گردن مانگیں گے گردن بھی دوں گا. اللہ جو حکم دیں گے میں ہر طریقے سے تیار ہوں. تو اپنے آپ کو بس اللہ کے سامنے جھکا دیں. اچھا، میں اس میں ایک عرض کروں، قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا نا جی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. یہ ایک مطلب ایک بنیادی جو ہے وہ چیز واضح کر دی کہ جی تمہارے نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ تمہارا خون پہنچتا ہے تمہارے جو جانور کا ہے، صرف کیا پہنچتا ہے؟ تقوی. تو اللہ کو اس میں جو تقوی ہے، جو آپ جس روح کے مطلب کر رہے ہیں، اللہ کو وہ چیز پہنچتی ہے. تو باقی جو چیزیں ہیں وہ ثانوی ہیں. اللہ کو جو مطلوب ہے وہ یہی ہے کہ جی اللہ کی طرف تقوی جو ہے انسان اختیار کرے، اور وہی سب سے بڑی چیز ہے. اچھا حضرت، آپ نے نیت اور اخلاص کی بات کی کہ نیت اور اخلاص کا درست ہونا بہت ضروری ہے. حضرت یہ ہو نہیں سکتا کہ نیت انسان کی درست ہو اور کوئی نیک عمل اخلاص کے ساتھ بھی ہو رہا ہو تو اس کا روحانی یا اخلاقی فائدہ ہمیں حاصل نہ ہو سکے. تو قربانی سے ہمیں اگر ہماری نیت بھی ٹھیک ہے، اخلاص کے ساتھ بھی ہم کر رہے ہیں، تو اس میں ہمیں کیا روحانی اور اخلاقی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ حدیث کے اندر آتے سے تزکیہ نفس ہوتا ہے، انسان کے نفس کی اصلاح ہوتی ہے، اور قربانی قرب سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے. وقف قربانی یا اجتماعی قربانی کا کانسیپٹ بظاہر شریعت میں ہمیں نظر نہیں آتا. تو اب جیسے بہت سارے دینی ادارے یہ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ دیگر رفاع عامہ کے ادارے بھی وقف قربانی کرتے ہیں، اجتماعی قربانی کرتے ہیں. تو حضرت کیا یہ ایک نفع کا کاروبار نہیں ہے؟ اور کیونکہ الکحف کئی سالوں سے یہ کر رہا ہے تو آپ کو کتنا نفع ہو جاتا ہے اس میں؟ اس میں اتنا نفع ہوتا ہے لامحدود، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنا نفع ہوتا ہے. وہ نفع قیامت کے دن انشاءاللہ العزیز نظر آ جائے گا. بغیر نفع کے تو مومن کوئی کام نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے بھی بتایا کہ یہ کام کرو تو جنت ملے گی، یہ کام کرو تو جہنم سے بچو گے. تو نفع تو اس میں ہے. تجارت تو لن تبور، یہ ایسی تجارت ہے جس میں گھاٹا کوئی نہیں. ہاں، اب جو آپ نے بات کی نفع کتنا ہوتا ہے کتنا نہیں ہوتا، ایک گزشتہ پروگرام میں اسی سوال کے جواب میں نے بتایا تھا کہ ہم نے اس کام کو اس لیے شروع کیا کہ کچھ عرصہ پہلے گائے کی کھال سستی ہونے کی وجہ سے، بکرے کی کھال سستی ہونے کی وجہ سے بہت سارے دیندار لوگوں نے اس کو یوں چھوڑ دیا تھا کہ یہ اب ہمارے اوپر ایک بوجھ بن رہا ہے. تو اس وقت پھر دل میں خیال آیا، اللہ سے مانگا اور اللہ نے مہربانی فرمائی کہ اس کو ہر قسم کے دنیاوی نفع نقصان سے بالکل بے غرض ہو کے شاعر اسلام کو تھامنے کے لیے، شاعر اسلام کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے اور اس کو باقی رکھنے کے لیے کہ بہت سارا لبرل ادھر ادھر کا طبقہ اس کو متاثر کر رہا ہے. تو ہماری تو اصل نیت الکحف کی، محمد ابراہیم کی تو یہی ہے، یہی اپنے ساتھیوں کو بتائیں. ہاں، اگلی بات، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو دیکھیں اللہ تعالیٰ اچھے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ہیں، اللہ کا دین اچھا ہے، قربانی اچھی ہے، تو جو ادارے شریعت کے مطابق کرتے ہیں وہ سارے اچھے ہیں. الکحف ہے یہ کوئی. ہاں، وہ بہت سارے ادارے ایسے بھی موجود ہیں جو واقعتاً بزنس بنا کے کرتے ہیں، مال کے لیے کرتے ہیں. ان کو دیکھیں وہ کیسے پتہ لگے گا، سارا سال ان کے ہاں دین کا کوئی تعلق نہیں، قربانی کے موقع پہ کھال لینے کے لیے آ جاتے ہیں، سارا سال باقی سارے معاملات میں، ان کے قول و عمل میں، چیزوں میں، ان کے ادارے کے اندر کہیں دین کی کوئی چیز نہیں. ان چیزوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں، میوزک کے وہ دیوانے اور بہت ساری چیزوں کے وہ دیوانے. تو جب ایسے لوگ شرعی چیز کو لے کر آتے ہیں تو پھر خطرہ ہوتا ہے. کیونکہ جب میں اس کام میں نکلا، ہم بھی نکلے اور دیکھا تو ہمیں آفریں بھی ہوئیں
کہ یار آپ ایک دو دن پہلے جانور ذبح کرا کے کام ختم کرو. تو یہ بھی ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. تو جتنے بھی دن الکحف کی میں بات کبھی اکیلے نہیں انشاءاللہ کروں گا. کبھی مطلب میں الکحف کی اکیلے کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں الکحف اکیلے کی بات نہیں کر رہا ہوں. جتنے بھی دینی ادارے ہیں, یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں, دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے, جتنے بھی دینی ادارے ہیں جو خوف خدا کے ساتھ چلنے والے ہیں, جن کے ساتھ علماء کرام کی سرپرستی ہے, وہ اس کام کو اس لیے کرتے ہیں کہ عوام کو ایک فرض, ایک واجب, ایک سنت پوری کرنے میں آسانیت مہیا کریں. دنیا کا نفع مقصود نہیں ہوتا. یہ جو آپ نے پوچھا کہ اسلام میں وقف قربانی کا اور اجتماعی قربانی کا کانسیپٹ نہیں ملتا, تو الحمدللہ ہم لوگ جامعہ شرفیہ لاہور اور دارالعلوم کراچی ان سے رابطے میں رہتے ہیں اور ان حضرات کے فتوے کے مطابق چلتے رہتے ہیں. نبی علیہ السلام کے زمانے میں گھر کھلے ہوتے تھے اور ہر آدمی شوق سے کر رہا ہوتا تھا. پھر چلتے چلتے اب کراچی میں فلیٹ سسٹم اور شہروں کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں کہ بہت سارے لوگ اسمیل سے اور بدبو سے, گندگی سے, گھر میں جانور لانے سے گھبراتے ہیں. اب آیا کہ وہ قربانی چھوڑ دیں یا ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے. تو ضروری یہ ہوا کہ امت کے کچھ لوگ آگے بڑھیں جو باقی لوگوں کے اس واجب اور سنت کو پورا کرنے میں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. تو ہم تو ان لوگوں کو سہولت دے رہے ہیں جو اپنے گھر میں جن کے لیے کرنا مشکل. حضرت اسی سے جڑا ہوا ایک سوال ہے. پھر دیکھیں, انفرادی قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے ایثار, اخلاص, تقوی اور اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دینا. اب جیسے دیکھا جاتا ہے کہ جب انفرادی قربانی کی جاتی ہے تو اس میں جانور کو گھر لایا جاتا ہے. جب گھر لایا جاتا ہے تو جانور کو کھلایا پلایا جاتا ہے, اس کی خدمت کی جاتی ہے. تو حضرت اس سے ہوتا یہ ہے کہ ایک جانور کے ساتھ انس اور ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے. تو ہم نے اپنے بچپن میں بھی دیکھا کہ جب والد صاحب جانور کو لایا کرتے تھے, ہم ان کی خدمت کیا کرتے تھے جانور کی, تو ایک جانور کے ساتھ ایسا تعلق ہوتا تھا کہ جب ہم اس کو ذبح کرتے تھے تو باقاعدہ ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آتے تھے, کیونکہ ایک تعلق بن جاتا تھا. تو یہ جو اجتماعی قربانی ہے یا وقف قربانی ہے, کیا اس میں ان چیزوں سے صرف نظر نہیں کیا جا رہا کہ ہمیں جانور کے پیسے ہم نے ایک ادارے کو جمع کروا دیے, اس نے گوشت جانور ذبح بھی کیا, شرعی طریقے سے کیا, اور اس کا گوشت تقسیم بھی شرعی طریقے سے کر دیا, لیکن اس کا جو خاطر خواہ فائدہ ہمیں حاصل ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں وہ ایک چیز ہمارے اندر آتی کہ ہم نے قربانی اللہ کے لیے کی ہے, ہمیں فیل ہو ایک چیز, تو وہ فیل حضرت وہ روحانی اور قلبی وہ کیسے حاصل ہوگی نورانیت؟ آپ وہ مبارک ہستی ہیں اور وہ مبارک ماں باپ ہیں آپ کے, جنہوں نے وہ زمانہ دیکھا ہے جب لوگ جانوروں کی خدمت کرتے تھے. آج کل تو ماں باپ بھی کوئی نہیں کرتا, اولڈ ہاؤس بن رہے. آج کل تو سگے ماں باپ کی خدمت کوئی نہیں کرتا. تو اگر آپ اس زمانے کی بات کرتے ہیں تو وقف قربانی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اب آج کے زمانے میں آتے ہیں 2024 میں, جب ماں باپ کی بھی قربانی, ماں باپ کو بھی قربان کر دیتے. تو اس وقت پھر جو حالات ہیں نا, یہ بات مفتی شاہد عبید صاحب والے سیشن میں ہوئی تھی کہ اصل تو وہی ہے جو آپ نے بتایا کہ شاعر اسلام اس کی روح باقی رہے, اپنی نسلوں میں منتقل کرے. تو اس کا کوئی مقابلہ اور ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ بڑے جذبے کے ساتھ کرے, اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. لیکن جہاں یہ نہیں ہو رہا تو وہاں پہ پھر یہ اجتماعی قربانی یا وقف قربانی یقیناً نہ ہونے سے بہت دیتا ہے. دیکھیں, اسی کو اگر ہم اور دیکھیں نا, جو آپ کے گھر کی آپ نے بات بتائی, یہ الحمدللہ ہمارے ہاں کسی درجے میں ابھی باقی ہے, گو اس وقت سے آج کم ہو گئی ہے. یہ باقی رہنی انتہائی ضروری ہے. جب تک یہ باقی رہے گی پاکستان کی گھر گھر گلی گلی محلے میں قربانی ہوتی رہے گی. اور جس دن ہم نے یہ کام چھوڑ دیا جو آپ نے اپنے بچپن میں کیا, تو خدا نہ خواستہ ہمارا بھی وہی حال نہ ہو جائے جو مختلف اسلامی ممالک کا ہو چکا ہے کہ اب لوگوں کو پیسے موجود ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے شہروں میں قربانی کر ہی نہیں سکتے. جیسے ہمارے یہاں بعض سوسائٹیز ہیں, اللہ ان سوسائٹیز والوں کو ہدایت عطا فرمائے, عید والے دن پابندی ہے جی اب قربانی نہیں کر سکتے, اسلامی ملک ہے. ہاں, یہ پابندی وہ لگائیں کہ بھائی قربانی کرو, یہ اس کے طریقہ کار ہیں, یہ پیرامیٹرز ہیں, یہ ایس او پیز ہیں, صفائی کا ایسے خیال کرو, یہ سب بہت اچھا ہے, یہ ضرور ہونا چاہیے. لیکن قربانی کے عمل کے اوپر مختلف پاکستان کے اندر رہتے ہوئے قربانی کے عمل کر پاکستان میں رہتے ہوئے قربانی کے عمل پر مختلف سوسائٹیوں کی طرف سے پابندی کا لگ جانا, یہ انڈیکیشن ہے کہ اب آپ کے بچپن والے حالات نہیں ہیں. فرمائیے گا کہ وقف قربانی یا اجتماعی قربانی ایک بڑا
सेंसिटिव इशू इस वजह से है कि इसमें एक ही जानवर में मुख्तलिफ़ लोगों के हिस्से होते हैं। बसा औक़ात लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। तो इसमें हसास मसला ये है कि इसमें क्योंकि एक ही कुर्बानी है और बहुत सारे लोगों का पैसा इसमें इकट्ठा हो गया। अब ये भी मुमकिन है कि किसी साहब की आमदनी उन ज़राए से हो जो बज़ाहिर शरीयत में जायज़ नहीं है, यानी हराम की कमाई का पैसा अगर किसी का हिस्सेदार का मौजूद है कुर्बानी के जानवर में, तो उसके हिस्से से बाकी लोगों की कुर्बानी पर कुछ असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? हमारे यहाँ एक पूरा सफ़ा बना हुआ है, उसके ऊपर एक हल्फनामा होता है और पूरी स्टेटमेंट ली जाती है, बताया जाता है और वो लोग फिर भर के देते हैं, इत्तला देते हैं, तो फिर उसके बाद ही काम होता है। क्योंकि शरीयत यही बताती है, एक बड़ा जानवर है, 7 हिस्से हैं, 6 आदमी की कमाई हलाल है, एक की हराम है, उस एक हराम ने बाकी सबको भी ख़राब कर देना है। तो इस वजह से वो एक सिलसिला है। लेकिन चूँकि हमारे पास हमारे ही मुतालिकीन के लोग होते हैं जो बरसों से चले आ रहे हैं, तो उन्हें भी मालूम है हम किस मिजाज के लोग हैं, हमारे पास उसी मिजाज के लोग आ रहे होते हैं। तो उमूमी तौर पे तो ऐसा मसला हमारे यहाँ दीनी इदारों में नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम दीनी इदारे और हम भी एक हमारा फॉर्म बना हुआ है जिसको लोग बाकायदा भर के देते हैं और ये प्रैक्टिस हमारी जारी है। हज़रत ये फरमाइएगा कुर्बानी वाजिब है या सुन्नत है? इमाम आज़म इमाम हनीफा रहमतुल्लाह के नज़दीक वाजिब है, क्योंकि नबी अलैहि सलाम ने ताकीदन की, 10 साल तसलसल से की, कोई नागा नहीं की और न करने वाले को कहा ईदगाह के अंदर तो दूर की बात, ईदगाह के करीब भी मत आना। तो ये बातें और इस तरह की कई और बातें जो है उसके वजूब की तरफ दलालत करती हैं। अच्छा, ये फरमाइएगा अल-कहफ़ वक़्फ़ कुर्बानी के सिलसिले के अंदर कुर्बानी के पैसों से जो जानवर ख़रीदा जाता है, क्या ये सारे पैसे हिस्सेदारों के कुर्बानी के जानवर के ख़रीदने में ही खर्च हो जाते हैं या मज़ीद इन पैसों से? ये देखें, उसमें ये होता है कि जानवर ख़रीदा हमने, फिर उसके ऊपर एक कॉस्ट आई जिसको मतलब सर्विस चार्जेस कह लीजिए या मतलब उसकी एडिशनल कॉस्ट है कि भी उसको ट्रांसपोर्टेशन है, वहाँ उसने चारा खाना है और वहाँ उसने पहुँचना है, स्लॉटरिंग के पैसे हैं, फिर उसके चिलिंग वैन पर उसने जाना है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर कवर होती हैं। हमारा ख्वाहिश ये होती है यानी कि ये हम इसको मतलब हमारी नीयत ये नहीं है कि ये हम इसको कोई कमाई का ज़रिया बनाएं, लेकिन अगर इसमें से कोई हमें पैसे बच जाते हैं तो उनकी रज़ा रग़बत के साथ जो हमें पैसे देते हैं तो वो हम इसको फलाही कामों में ही लगते हैं हमारे, और हमारा तो इसमें अंदर कोई वो ज़ाती को लालच नहीं है। अगर पैसे बच जाएँ तो अलकाफ़ी के कामों में लगते हैं, लेकिन पिछले साल जो हमने कुर्बानी की थी वक्फ कुर्बानी लाहौर वाली, उसमें तो कुछ पैसे डले थे, चाहे वो सैकड़ों में थे, लेकिन जब फाइनल उसका रिपोर्ट बनी तो कुछ पैसे ज़्यादा लगे थे। तो हम एक सर्टेन अमाउंट ले लेते हैं, अगर बच जाए तो अलकाफ़ के कामों में लगते हैं। हज़रत एक सवाल आपसे है कि हाजी हज़रात जो हज पे जाते हैं तो वो वहाँ पे कुर्बानी करते हैं, तो क्या शरीयत में हुक्म है हाजी की कुर्बानी जो हज के मौके पे की जाती है, क्या वही काफ़ी है या ईद उल अज़हा के मुतालिक वो कुर्बानी अलग से भी करेंगे? अच्छा, सबसे पहले इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हाजी जो हज पे कुर्बानी दे रहा होता है, हज तमत्तु और हज क़िरान के ऊपर उसको कुर्बानी हम कह देते हैं, वो दम शुक्राना होती है जो हाजी के लिए तमत्तु और क़िरान करने वाले के लिए वाजिब है, और वहीं वो हुदूद हरम मक्का में करनी ज़रूरी है, तो कहीं और भी नहीं हो सकती। वो हज के साथ एक ख़ास अमल है, उसका ताल्लुक़ हज के साथ है। ये वाली जो कुर्बानी है ये माल के हिसाब से, इस्तिताअत के हिसाब से, इससे माली वसअत के हिसाब से, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। वहाँ अगर आप हज इफ़राद करें जिसमें सिर्फ हज उम्रा शामिल नहीं है तो फिर कुर्बानी भी नहीं है। तो हज की जो कुर्बानी है वो एक सफ़र में दो नेमतों को, उम्रा और हज को इकट्ठा कर लिया, दरमियान में सहूलत ले ली या ना ली, तमत्तु और क़िरान की सूरत में, वो उस सूरत में दम शुक्राना है। तो वो ये चीज़ है, वो इसका इन दोनों चीज़ों का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं, एक मौके पर होती हैं, इसलिए लोग ज़रा उसको मिक्स कर जाते हैं। ताहम हज पर जाने वाला जो वहाँ कुर्बानी दे रहा है उसका हज से ताल्लुक़ है, ऐसे नहीं, ये ताल्लुक़ है माल की वजह से। अगर आपके पास साहिब निसाब आप हैं, माल आपके पास है, तो यहाँ की कुर्बानी बिल्कुल अलग है, वो चीज़ बिल्कुल अलग है, दोनों का आपस में कोई जोड़ नहीं, तो यहाँ कुर्बानी करनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ एक सवाल फिर आ जाता है, क्योंकि सवाल से सवाल निकलते हैं। जो हाजी मक्का मुकर्रमा में पहुँच के मुकीम हो गया, उसके लिए वाजिब है कि यहाँ वाली कुर्बानी भी करे, चाहे वो वहाँ करे यहाँ करे, ये एक अलग बात है, लेकिन यहीं करनी चाहिए, वो यहाँ करे। लेकिन एक आदमी 15 दिन के सफ़र पे गया, टोटल सफ़र ही 14 दिन का है, शॉर्ट पैकेज जा रहे हैं, वो थ्रू आउट जर्नी अपने हज के दौरान मुसाफिर रहता है, तो ये भी शरीयत का मसला है। जिस तरह मुसाफिर के लिए 4 की जगह 2 रकातें हैं, जमात की नमाज में गुंजाइश देती है, अकेले भी पढ़ सकता है, तो इसी तरह यहाँ भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, शरीयत ने हमें आसानी दी हुई है
کہ بھئی ایک مسافر اگر ہے اور حاجی ہے وہ چاہے تو یہ والی قربانی نہ کرے، اس کے اوپر واجب نہیں ہے، لیکن وہ بھی اگر کرے تو بہت اچھی بات ہے، تو کرنی چاہیے حاجی کو بھی، وہ الگ ہے یہ الگ ہے، تو دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ آخری سوال حضرت، شاعر اللہ کے حوالے سے آج کل کے دور میں بے انتہا اعتراضات کیے جاتے ہیں، جس میں سے ایک مسئلہ قربانی کا بھی ہے۔ قربانی کے موقع کے حوالے سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ قربانی اظہار کا سبق دیتی ہے، دکھی انسانیت کی خدمت کا سبق دیتی ہے، تو قربانی سے بہتر کیا یہ نہیں ہے کہ ہم غریبوں کی مدد کر دیں؟ یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں معترضین کہ کوئی غریبوں کو گوشت کی ضرورت نہیں، بلکہ کسی غریب کی شادی کا موقع ہے یا کسی اور اس کی کوئی ضرورت ہے، مکان کی ہے یا کسی اور چیز کی ہے، راشن کی ہے، تو کیوں نہ وہ مدد کر دی جائے اس کی بجائے کہ یہ قربانی کے لیے ہم اربوں خربوں روپے خرچ کر دیتے ہیں مجموعی طور پہ۔ اس کا ایک بہت خوبصورت جواب تو مفتی شاہد عبید صاحب دے چکے ہیں، لیکن میں اس کے 2-3 انداز سے اور الگ جواب دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا تھا شرعی اور حکمی اعتبار سے، میں جواب دوں گا الزامی طور پر، کہ ان لوگوں کو معاشرے میں ہونے والے اور بہت سارے گناہ اور فضول خرچ یاد نہیں آتے۔ شادی کے اوپر لاکھوں کروڑوں لگ رہے ہیں، وہاں یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے اوپر خرچہ کم کرو، کسی غریب کی بیٹی کے ہاتھ پیلے کر دو۔ سگریٹ کے اوپر اور آتش بازی کے اوپر اور بے شمار قسم کے جناب یہ برتھ ڈے کارڈ ہے، یہ نیو ایئر کارڈ ہے اور یہ فلاں کارڈ ہے، ان کے اوپر اربوں روپے ہمارا لگ رہا ہے، اور بے شمار قسم کی ایسی ہماری یہ ڈرامے اور ٹاک شوز بے شمار ایسے جو گناہ والے ہیں، یا میوزیکل کنسرٹس، یہ بہت ساری چیزیں، ان کے اوپر ان کے پیٹ میں درد نہیں ہوگا، درد ہوگا دین کے اوپر۔ تو ان کو تو چاہیے کہ وہاں جو چیزیں شریعت کے خلاف ہیں، اللہ تعالیٰ کے صریح حکم کے خلاف ہیں، نافرمانی ہے، وہاں پہ کہیں کہ یہ پیسہ بچا کے یہاں خرچ کرو۔ ایک تو اس کا یہ جواب ہے کہ ان کو وہاں درد نہیں ہوتا، یہاں درد ہوتا، تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کو تکلیف دین سے ہے، خرچے سے نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ ہمیں قربانی کا حکم دیا گیا، ہم اللہ کا حکم پورا کریں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم میری مرضی کے مطابق میرے دیے ہوئے مال میں سے جو خرچ کرو گے اس کا بدل میں تمہیں دیتا رہوں گا۔ ایک آدمی نے پانی کا کنواں کھودا، اس میں سے پانی نکل رہا ہے، سینکڑوں لوگ پی رہے ہیں، تو علاقے میں ایک بندہ تھا، اس کے پیٹ میں درد ہوا، یار کنویں پہ رحم ہونا چاہیے، کنویں پہ تو اتنا سارا ٹبر ہی پڑ گیا، ہر آدمی آگے کنویں ڈول بھر بھر کے لے جا رہا ہے، تو کتنا پانی نکالے گا، تو کنویں پر رحم کرو۔ اس نے کنویں کو بند کر دیا، کچھ دن بعد اندر سے سوتے خشک ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کا جو دین کا سلسلہ ہے، ہم استعمال کرتے چلے جائیں گے، شریعت کے مطابق آتا چلا جائے گا، اور جب ہم اسے روک دیں گے تو وہ رک جائے گا۔ تیسرا جواب اس کا یہ ہے سرکولیشن آف ویلتھ، اس سے ہوتی ہے۔ آپ نے لاہور میں ہے نا، آپ نے قربانی کا حصہ ڈال دیا، پیچھے 30-50 ہزار روپے کا جو بھی جانور لے لیا، 1-2 لاکھ کا، آپ نے لاہور میں قربانی کرنے کے بجائے کسی غریب کو دے دیا، 1 منٹ کے لیے آپ نے ایسے کسی بندے سے متاثر ہوئے خدا نہ خاصہ، اور وہ 2 لاکھ کسی غریب کو دے دی، وہ لاہور میں رہتا تھا، لیکن یہاں پہ جو آپ نے 1.5-2 لاکھ کا جانور خریدا، یہ پتہ نہیں کس گاؤں سے آیا تھا، اس گاؤں میں آپ اپنا پیسہ پہنچا ہی نہیں سکتے تھے، اس گاؤں میں وہ غریب سارا سال جانور پالتا ہے کہ میں اس موقع پہ اس کو بیچ کے اپنی کوئی چیز بنا لوں گا، میں اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا، میں اپنا قرضہ اتار دوں گا، میں اپنا گھر بنوا لوں گا، درجنوں نہیں سینکڑوں اس کے دماغ میں باتیں ہوتی ہیں۔ سال میں ایک موقع آتا ہے کہ ہم خرچ کرتے ہیں نا جانور کے لیے، مال پیسہ، جانور ہم لوگ جانور خریدتے ہیں، پیسہ بھیجتے ہیں، تو ایسے ایسے گاؤں میں، ایسے ایسے دور دراز علاقوں میں جو لاہور سے 21 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد آتے ہیں، عام آدمی وہاں جتنا مرضی جذبہ لے کے غریب کی مدد کرنے جائے پہنچ ہی نہیں سکتا، تو وہاں پہاڑوں میں، گاؤں میں، دور دراز علاقوں میں جو ان کے جانور ہیں، جب آپ وہ جانور خریدتے ہیں، وہ پیسہ ان کے یہاں سرکولیٹ ہوتا ہے، اور وہاں کے ان کے بہت سارے کام کر رہے ہیں۔ پھر یہ جانور جب یہاں منڈیوں میں آتا ہے تو منڈی میں خدمت کون کر رہا ہے؟ غریب۔ اس کو چارہ کون ڈال رہا ہے؟ غریب۔ وہ آپ جانور پک اپ میں لے کر آئے تو پک اپ کسی غریب آدمی کی ہے، کسی ایم این اے کی تو پک اپ نہیں ہوگی۔ پھر آپ گھر میں لائے، گھر میں جانور 5 دن ہے اس کی صفائی کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے ایک کو خادم رکھا ہے تو وہ غریب، قصائی بلا رہے ہیں تو وہ غریب، گوشت تھوڑا کھا رہے ہیں کچھ باقی دے رہے ہیں تو غریبوں کو دے رہے ہیں۔ اس سارے کا سارا فائدہ الٹیمیٹلی گھوم پھر کے غریب کو ہی ہوتا ہے۔ اور اگر قربانی کے ان 3 دن کی اس قربانی کی بات کو ہم سامنے رکھیں، اور اس سے پہلے کہ سرکولیشن آف ویلتھ کے پورے سائیکل کو ہم دیکھیں،
تو ان 3 دنوں میں اتنا اربوں روپے کی تعداد میں پیسہ گھومتا ہے جو آپ جتنی مرضی لوگوں کی مدد کرتے پھریں وہ گھوم ہی نہیں سکتا. پورے معاشرے کے اندر ایک پوری مسلم سوسائٹی کے اندر پیسہ سرکولیٹ ہوتا ہے اور کس کس کو پہنچتا ہے یہ انسان حیران ہوتا ہے. ناظرین کرام، امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی قیمتی رائے اور فیڈ بیک کے لیے ہمیں ضرور لکھیے گا. اس حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور لکھیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.